نون لیگ کے دوستوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ ویڈیو پیغام، کہا جیالوں تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ مظفر آباد اور میرپور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ کشمیریوں نے دلیری سے نون لیگ کی دھونس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ کارکنان نے شہادت قبول کی، لیکن پی پی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ 10 اگست کو پونچھ کی باری ہے، پونچھ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد پی پی کا نتائج ماننے سے انکار۔ دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنوں پر حملوں کا الزام۔ شرجیل میمن نے کہا وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے کشمیر الیکشن میں مار کٹائی اور تشدد کیا۔ 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی۔ فارم 47 اور خیراتی مینڈیٹ والی حکومت نے فارم 47+ کی کارروائی ڈالی۔ ازما بخاری نے جواب دیا، 2024 کے عام انتخابات فارم 47 کے تھے تو سندھ اور بلوچستان حکومتوں کو لات مارے، صدر سے استعفیٰ دلوائیں، گورنر پنجاب کا سامان پیک کرائیں، اندرون سندھ میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں سب پتہ ہے، گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں، عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کو نہیں بھولے، اتنا آگے نہ جائیں جو واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ گلستان جوہر کراچی میں ملنے والے نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ واقعے کی نئی سی سی ٹی وی ویڈیو ARY نیوز کو مل گئی۔ میر رضا علی نے جیب سے روشن چیز نکال کر پھینکی۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والی چیز موبائل فون معلوم ہوتی ہے۔ جس شہری کو میر رضا کا موبائل فون ملا اس نے پولیس کو مقام کی نشاندہی کی۔ میر رضا کی نقل و حرکت سے متعلق مزید CCTV ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں۔ نئی فوٹیجز کا فورنسک اور تکنیکی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس مختلف شواہد کو آپس میں جوڑنے میں مصروف۔ فوٹیج میں میر رضا کو آن لائن ٹیکسی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر رضا کی کمر پر پستول لگا ہوا تھا۔ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی، پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لی، 5 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اہل 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن آج ہوگا۔ اہل 28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر بھی ووٹنگ آج ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کرائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور MNA پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ قاتلانہ حملہ کبھی مکوں گالیوں سے بھی ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دے دیتے۔ پی پی سینیٹر شری رحمان نے الیکشن کمیشن کو درج شکایات کی فہرست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا کیا کسی نے کہا پیپلز پارٹی نے بے ضابطگی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی؟ دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن کو 34 شکایتیں جمع کرائیں، ایک شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا۔ پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔
دونوں جماعتوں کی اعلی شخصیات نے تنقید کم کرنے پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شاید اختلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے۔ سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں کمی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے سسٹم ناکارہ نہیں ہوا، قومی اصلاحات کے دور میں داخل ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقبولیت سے زیادہ معیشت پر توجہ دی۔ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا۔ دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دورے پر گفتگو، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کا کہنا ہے سوات دھماکے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سوات کے علاقے قبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی۔ شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایران کے ساتھ اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اب بھی جاری ہے، اسی کی درخواست پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے، آبنائے ہرمز لازمی طور پر کھلنا چاہیے، ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانا چاہیے۔ امریکی بحریہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے، مذاکرات طویل ہوں گے، جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، عمان اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں، آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ایران اور امریکہ میں ثالث پاکستان ہی ہے، جہاں ضرورت ہو قطر مدد کرتا ہے، مذاکرات میں کوئی نیا ثالث شامل نہیں ہوا، ہمارے چینی دوست صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی تازہ پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 4 روپے 8 پیسے سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 4 اگست کے لیے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے، قومی حکومت تشکیل دی جائے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مطالبہ۔ کمیٹی نے نئے صوبوں کو ملکی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی، فواد چودھری، محمد علی دورانی کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں، بانی PTI کی رہائی اور وسیع تر قومی مشاورت میں شمولیت لازمی ہے۔
फॉर्म 47 को हटाने का वक्त आ गया। फरसुदा निजाम में अवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। नाअहल हुक्मरान पाकिस्तान चलाने में नाकामी का इतराफ कर चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खवातीन मार्च से खिताब। कहा पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स बन चुकी। 3 करोड़ से जायद मोटरसाइकिल सवारों पर भारी लेवी मुस्तलद कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी का कल से मुल्क भर में एहतजाज। 7 अगस्त को बड़े शहरों में शाहराहें बंद करने का ऐलान। कहा सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी खत्म, पेट्रोल सस्ता और IPPs मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का 8 अगस्त से गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना के बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। हालिया इजाफा वापस लिया जाए। मुतालिबात की मंजूरी तक अशिया जरूरिया समेत तमाम सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। स्वात में अवाम, पुलिस और पाक फौज शाना बशाना। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। शहरियों का कौमी परचम थाम कर फौज और पुलिस से इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा। रैली में शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अवाम, पाक फौज और पुलिस मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। रावलपिंडी और नवाही इलाकों में बारिश। चकलाला, कचहरी और लियाकत बाग में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लोसर मोड़ पर बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर 2 भाई जाम बहक। एबटाबाद और मज़ाफात में भी मूसलाधार बारिश। शहरा रेशम समेत लिंक रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। प्लास्टिक बोतल वाला पानी धूप में ज्यादा देर रहने से कैंसर का बायस बनता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हुकाम का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को फ्लेवर ड्रिंक से मुतालिक ब्रीफिंग। राना मोहम्मद हयात ने कहा फ्लेवर ड्रिंक पर आम बना होता है और वो उसमें होता नहीं। ऐसी फैक्ट्रियों को सील किया जाए। PSQCA हुकाम ने बताया फ्लेवर ड्रिंक पर किसी फ्रूट की तस्वीर नहीं लगाई जा सकेगी। ये वार्निंग भी प्रिंट होगी कि 13 साल से कम उम्र बच्चे इस्तेमाल न करें। चेयरमैन कमेटी ने कहा ये वार्निंग भी डाली जाए फ्लेवर ड्रिंक्स दूध पिलाने वाली माओं, हामला खवातीन के लिए ठीक नहीं। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा फ्लेवर ड्रिंक पर वार्निंग डालना होगी, इसका ज्यादा इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। राना तनवीर हुसैन ने कहा बोतल वाले पानी ज्यादातर गैर मियारी हैं। पाक ईरान 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी इजलास इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वक्त पाकिस्तान पहुंच रहा है। ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वक्त इजलास में शिरकत करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वजीर सनत मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में आजादाना तिजारती मुआहदे पर पेशरफ, दो तरफा तिजारत के फरोग पर गौर होगा। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मजीद वसअत देने पर बातचीत होगी। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की उर्स की तकरीबात में शिरकत।